السلام علی الحسین۔ جو حضرات باہر بلا کسی ضرورت کے کھڑے ہوئے ان سے مؤدبانہ ملتمس ہوں براہ کرم آپ حضرات فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ باقاعدہ طور سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، طرحی محفل مقاصدہ ہے بزم سخنوران کی جانب سے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اور تاخیر تو ہو ہی چکی ہے۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زیادہ تمہید و تاخیر میں وقت زیادہ ضائع نہ ہو، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم آپ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا فراز واسطی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے تمامی مہمان میزبان شعراء کرام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ حضرات فرش محفل پر تشریف لائیں تاکہ مزید تاخیر نہ ہو، اور جو حضرات تشریف لا چکے ہیں ان سے گزارش ہے مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ حضرات شعراء کرام کی بزم ہے، سامعین بھی تشریف لا رہے ہیں، یکے بعد دیگرے انشاءاللہ طرحی کلام تمامی شعراء کرام مقامی اور بیرونی تمامی حضرات پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کا جو عنوان ہے تو مصرع طرح ہے وہ جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک تعارفی تقریر ہے، اس کے بعد مولانا موصوف علی جناب مولانا فراز واسطی صاحب کی تقریر ہے، پھر اس کے بعد شعراء کرام کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے استعمال اس لیے کی ہے کیونکہ فہرست پر نظر ڈالنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اعلان التوا قبل از نماز فجر ہی ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا متوجہ رہیں تاکہ میں اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے جناب عظیم صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا تاکہ وہ تعارفی تقریر کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے لیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل کے ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں تاکہ لگے کہ حیدری بزم ہے اور مولا کائنات کی شان میں مصرع دیا گیا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شب ولادت تمنا علی دل بند زہرا غازی ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، یہ محفل اس مبارک شب میں ہے، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بارگاہ معصومین میں تہنیت و تبریک کے لیے مل جل کر ایک باواز بلند تحفہ درود پیش کر دیں تاکہ محفل کا آغاز ہو سکے۔ بس دعا گو ہوں بارگاہ خداوند عالم میں کہ پروردگارہ اس مبارک شب میں اس ذکر کی برکت سے اور اس جشن کے برکت سے پروردگارہ جس طرح سے آج تمنا علی کی آمد ہے اسی طرح تمامی محبان حیدر کرار کی حاجتیں پوری ہوں، اور پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار وہ حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، پرچم اسلام کو سر بلند کرے، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو کرے۔ دعاؤں میں خاص اور اہم دعا یہ ہے کہ سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں محشور کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین بر محمد وال۔ آئیے حضرات، چونکہ حسب دستور قدیم 2-4-6 مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں اور میں جناب عظیم اعظمی کو دعوت سخن دوں۔ مبارک اور پرمسرت شب ہے، تمنائے علی کی آمد ہے، میں قدا کھلا ہوا ہے، میں کشوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ساقی کا انتظار ہے۔ بس اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف یہ قافلہ لے کے بڑھیں گے، اور بھی ناظم ہیں ہماری فہرست میں انشاءاللہ وہ اس فریضے کو انجام دیں گے۔ میں 2-4 مصرے آپ کی بارگاہ میں آپ کی آمادگی کے لیے کہ بھائی تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں آپ حضرات، اس لیے کہ جتنے حضرات ہیں وہ متوجہ رہیں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد وعلم۔ آئیے سکندر صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے،
جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ جس کے صدقے میں، شورائے کرام تشریف فرمائے، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو، جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس۔ محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے، بھائی توجہ فرمایا آپ حضرات کے، سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، بہار آئی ہے گلستاں میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، بہار آئی ہے گلستاں میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، بہار آئی ہے گلستاں میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہوا کے گیسو لٹک رہے ہیں، سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، ارے سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائے، دو چار بند میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سنبھل کے بیٹھے، بہار آئی ہے گلستاں میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہوا کے گیسو لٹک رہے ہیں، سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں۔ تو امین گلشن کا فیصلہ ہے بغور سن لے غلام زادے، امین گلشن کا فیصلہ ہے بغور سن لے غلام زادے، علی کے شیدا حلال زادے، علی کے دشمن ہر۔ تھوڑا تو متوجہ ہو جائیں آپ، دیکھیے بات ایسا، آپ تھوڑا سا ماحول اگر بنا لیں گے تاکہ یہ ایسا لگے کہ محفل شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک بات آج کے اس جشن میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سننے والے کم ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، اور یہ سلسلہ ساری رات جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگر میں فہرست آپ سب مطلع ہیں اس بات سے، لیکن اگر میں فہرست آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں تو ایک اچھا خاصا وقت چاہیے، لیکن آپ کے اذان عالیہ میں وہ فہرست موجود ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اچھا تھوڑا سا اور مدد کر دیجیے تاکہ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں کہ امین گلشن کا فیصلہ ہے بغور سن لے غلام زادے، علی کے شیدا حلال زادے، علی کے شیدا تمام شعراء ہیں، قافیہ آپ کے پیش نظر ہے، علی کے شیدا حلال زادے، نہیں نہ آئے جس پہ ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے۔ بھائی مصرع نظر کر رہا ہوں، نہ آئے جس پہ ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا سا متوجہ ہو جائے کہ نہ آئے جس پہ ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے شمع وحدت بشر کے دل میں جلی نہیں ہے، اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی۔ دیکھیں سننا اور بات ہوتی ہے، سن کے سمجھ کے بولنا یہ اور بات ہوتی ہے، توجہ کریے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، پتہ نہیں میں آپ کی بارگاہ میں بہرحال اس بارگاہ میں دوسری حاضری ہے میری آج اس عمر میں، لیکن اس کے بعد کبھی ممبر کے حوالے سے اور آج مسند کے حوالے سے بہرحال آپ کے روبرو ہوں۔ یہاں پہ بھی ابھی سامعین تشریف لائیں گے، لیکن یہ جو حلقہ یہاں پہ تشریف فرما ہے اس میں اکثریت مجھ سے واقف ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر واقف نہیں ہے تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر میں دو دعائیں کرتا ہوں جو ابتدا میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں، اس جشن کے صدقے میں اللہ ان دونوں دعاؤں کو قبول کر لے۔ آپ حضرات آمین کہیے گا اگر آپ کی مرضی شامل حال ہے تو۔ پہلی دعا میری یہ ہے کہ پروردگارہ ان زبانوں سے گویائی چھین لے جو حق علی میں بولتی نہیں ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو اللہ ان آنکھوں سے بینائی سلب کر لے جو غم حسین میں نم نہیں ہوتی۔ توجہ کریے گا، اس لیے کہ اس حق میں بولنا ہر ایک کا شرف نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ اور یہ محبت وہ ہے جو مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوئی ہے بلکہ نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے آگے بڑھی ہے۔ آپ توجہ کریے گا، اب مصرع نظر کر رہا ہوں کہ نہ آئے جس پا ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے، آصف بھائی، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے شمع وحدت بشر کے دل میں جلی نہیں ہے، اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی نہیں ہے۔ ارے نصیریوں اختیار اس کا بھی حرف کن سے جدا نہیں ہے، ارے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں۔ بھائی توجہ کریں عزیزان گرامی، نصیریوں اختیار اس کا بھی حرف کن سے جدا نہیں ہے، نصیریوں اختیار اس کا بھی، امیر بھائی نصیریوں اختیار اس کا بھی جو قرض تھا آج ادا کرنے آپ کے دیار میں آیا ہوں، آپ تاخیر سے آئے ہیں، اس کا آپ کو ارجانہ جو ہے بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ تمامی شب یہاں تشریف رکھ کے اور تمامی شعراء کرام کی حوصلہ افزائی کر کے دیکھیے آپ کے اس دیار میں ماشاءاللہ سے پورے بمبئی سے
اور ممبئی کے جو الگ الگ علاقے ہیں، تھانہ ڈسٹرکٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی لوگ اور ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے. اور اس کے بعد ہمارے عطا صاحب دیکھیے حیدرآباد سے تشریف لیا، آصف صاحب کلکتہ سے تشریف لیا، سکندر صاحب تشریف لیا، نہیں باہر والے سب آ چکے ہیں. آپ لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات نیچے کھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی ضرورت کے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے برائے کرم آپ حضرات فرش محفل پر تشریف لیں تاکہ شعراء کرام کا یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہو جائے. چونکہ پروگرام لمبا ہے اور وقت اب اس وقت مجھے تنگ نظر آ رہا ہے. بہرحال تنگ نظری ہمارے یہاں ہے نہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ دامن وقت جو ہے اس وقت بڑی اپنی جو گنجائش کو ہے وہ کم دکھا رہا ہے ہمارے سامنے. اب اس کا خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا تو یہ بھی شعراء کی حق تلفی ہے، اگر میں وقت نہیں لیتا تو آپ کی آمادگی نہ ہوگی، تو آپ کے سماعت کے مقتل میں قتل شاعر ہوگا، مورد الزام ناظم کو بنایا جائے گا کہ صاحب ایسے وقت میں بلا دیا، میں کیا کرتا، کوئی آمادہ ہی نہیں تھا. تو میں اپنے سر کوئی الزام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی دیکھیں نواز صاحب تشریف لے آئیں، یہ یہیں رہتے ہیں لیکن اس وقت تشریف لا رہے ہیں، جبکہ کم سے کم 4-6 ہمارے مداخان بارگاہ مولا میں حاضری دے چکے ہیں. چلیے آپ کی معذرت قبول ہے. ایک صلوات پڑھیے بلند ترین بر محمد و آل محمد. آ جائیے تشریف لائیے. فارغ ہو کے آئیے. دیکھیے آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی فارغ نہیں ہوئے. نعرہ حیدری. بھائی ملتے رہیے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ ایسا تو لگے بھائی یہ وہ بزم ہے جہاں پہ بولنا اور سننا یہ دونوں ثواب کا استحقاق رکھتا ہے. دیکھیے آپ متوجہ رہیے گا. اور یہ وہ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ وقت بالکل نہیں ہے. میں بالکل آپ کی خدمت میں یہ باقاعدہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور عظیم صاحب بھی تشریف فرما ہے، چونکہ ابھی جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا طویل ہے اور بات اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ بات چھڑے گی تو پھر مکمل کرنا ضروری ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اپنی مرضی سے اگر لوگوں نے نتیجے نکالنا شروع کر دیے تو ان اپنی مرضی کے نتیجوں نے آج معاشرے میں کچھ خرابیاں پیدا کر دی ہیں. جب انسان نتیجے اپنی مرضی سے لیتا ہے تو پھر فتوے بھی دینے لگا. اب تو جسارت یہاں گے آپ حضرات، چونکہ بارگاہ مولا متقیان میں سب کی حاضری ہے. اور میں بس دعا یہ کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کی حاضری اس بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو بروز محشر ہماری نجات کے لیے یہ ایک حاضری ہی کافی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. بارگاہ مولا متقیان میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 شعر اگر آپ کی اجازت ہے، چونکہ دیکھیے میری اپنی مرضی نہیں ہے لیکن آپ کی آمادگی درکار ہے. اور عظیم صاحب بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تعارفی تقریر ہے اور ایک ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ سے اللہ ان کو اور ان کے ہمنوا حضرات اور ان کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے. بڑے جذبے کے ساتھ یہ پروگرام نہیں بلکہ تمام نشست اور جو آن لائن نشست چل رہی ہے مسلسل ماشاءاللہ سے آج یہ 300ویں نشست ہے، یعنی 3 شتک پورے ہو چکے ہیں. آج ہم ان 3 سیڑھیوں کو عبور کر کے آگے قدم رکھیں گے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور جب آگے قدم بڑھے گا تو اس خوشی کا جو اظہار ہے وہ آج اس جشن میں کرنا ہے کہ ہم 3 عبور کر کے اب 4تھے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 ہی دور ہیں، بچپنا، جوانی اور تو بھائی تیز بولو نا یار، ہمیں بھی تو سنائی دے، ہماری آواز تو مائک سے بول رہے ہیں. بچپنا، جوانی، بڑھاپا. مگر ایک بات قاعدے کی کر رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے تاکہ مجھے لگے گا بات پہنچ چکی ہے. توجہ کریے گا. بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر اس کے بعد ہے موت. لیکن نہ بچپنے کو حق کہا، نہ جوانی کو حق کہا، نہ موت کو حق کہا. جب یہ تینوں دور گزر جاتے ہیں تو الموت حق، ان الموت حق. بھائی زمرد صاحب، ان الموت حق والمرصاد حق، ان الناکرن او نکیرن حق، ان الحساب حق، ان الجنت والنار حق. یعنی زندگی میں ابھی سند نہیں ہے. پھر پلٹ کے آتا ہوں اسی بات پر کہ من ماتا نے جو حضرات حاضر ہیں ان کی حاضری قبول ہے. من ماتا علی حب آل محمد. جائیے جناب فانوس صاحب تشریف لے آئے ہیں. آپ تھوڑا ذکی بھائی تشریف لے آئے. دیکھیے بات کہیں سے شروع ہوئی تھی فانوس بھائی، اب آپ نے تھوڑی سی مس کر دی، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے جا رہا ہوں. دیکھیے 3 دور ہو گئے، 3 حالات ہو گئے، 300ویں نشست ہے، 3 شتک یہاں بھی پورے ہو گئے. جناب امیر کا وہ انداز، وہ آمد اور اس کے بعد وہ خطبہ. وقت نہیں جو میں عرض کرتا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. جو احترام رسالت میں سیڑھیاں چھوڑی گئی تھیں ان سب کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے جب اس منزل پر جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، تب فرمایا آج حق اپنی جگہ پر.
توجہ فرمائی آپ نے. اور یہ ماہ رجب المرجب ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے, جناب امیر سے منسوب ہے. بس ایک شعر آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد جناب عظیم اعظمی کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں تاکہ تشریف لائیں اور تعارفی تقریر ہو اور یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے. کہ خانہ کعبہ میں آمد اور وہ خانہ کعبہ کی جدار میں اب تک کا نشان اور اہتمام پروردگار عالم جو ذبیح و خلیل سے چلا تھا وہ کب مکمل ہوا کہ 13 رجب المرجب آپ سب کے پیش نظر ہے. بلکہ ایک فقرہ کہہ کے میں بات کو مکمل کر دے رہا ہوں. شعر سنیے کہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ. عطا بھائی, علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ. دوسرا مصرع تمامی سامعین کے لیے. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. علی نے, بھائی سن کے اگر نہیں بولے تو پھر کب بولو گے. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج. آئیے حضرات میں درخواست کرتا ہوں, جناب عظیم اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں, تعارفی تقریر ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھے گا. بھائی زندہ باد, سلامت رہے. نعرہ حیدری سے ذکر اہل بیت کرنے والے باقی ہیں. توجہ ہے آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے بات شعراء کی عظمت اور فضیلت اور ان کی شان کی ہو رہی تھی اور امام کی بارگاہ سے یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کرنے والا کا ان کی مدح اور ان کے دشمنوں کی قضا کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہے خدا قسم. بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے, تمامی شعراء کرام تشریف فرما ہے, یہ بچے بھی یہ شعر بغور سن لیں تاکہ یہ بات وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے کہ شاعر آل نبی کا مرتبہ دیکھے عوام. بھائی توجہ کریے گا, شاعر آل نبی کا مرتبہ دیکھے عوام, تھا سرے ممبر فرزدق نیچے بیٹھے تھے امام. شاعر آل نبی کا مرتبہ دیکھے عوام. اور یہی نہیں, صرف یہ کہ کبھی گلے کٹیں گے, کبھی زبانیں کٹیں گی, کبھی شانے کٹیں گے, اور کیا کیا نہیں گزرا اور کیا کیا تاریخ میں موجود نہیں, کیا کیا ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. چشم فلک نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والوں پر جو جو ستم ہوئے ہیں سب دیکھا ہے اور آپ کی خدمت میں. مگر یہ جذبہ نہ کل کم ہوا تھا, نہ آج کم ہے, نہ صبح قیامت تک کم ہوگا. بلکہ انداز تو یہ ہے کہ کٹی زبان تو نکھرا کچھ اور بھی لہجہ. فرحان بھائی, کٹی زبان تو نکھرا کچھ اور بھی لہجہ, علی کا شعر سرے دار بولتا ہی رہا. بھائی توجہ کریے گا, کٹی زبان تو نکھرا کچھ اور بھی لہجہ, علی کا شعر سرے دار بولتا ہی رہا. نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی والے, زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا. نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی. بھائی توجہ کرے آپ, زبان کاٹنے والا نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں. کٹی زبان تو نکھرا کچھ اور. دامن وقت بالکل تنگ ہو چکا ہے, میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. کٹی زبان تو نکھرا کچھ اور بھی لہجہ, علی کا شعر سرے دار بولتا ہی رہا. نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی والے, زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا. تو نبی کی بات اگر ہے تو تیغ تولے گا, نبی کی بات اگر ہے تو تیغ تولے گا, کسی کے راز شجاعت کو آج کھولے گا. زبان کاٹنے والے زبان کاٹ, مگر علی کا عشق زبان کے بغیر بولے. زبان کاٹنے والے. آئیے حضرات میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں چونکہ ابھی اور بھی فرائض انجام دینے ہیں. علی جناب مولانا علامہ فراز واسطی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, ان کی تقریر بھی ہے اور خطیب مودت ایوارڈ سخنوران کی جانب سے آج مولانا موصوف کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, بات سے ملا دیا جائے اور سلسلہ آگے بڑھ جائے. آپ اہل ولا کی بارگاہ میں جناب خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ کے مسدس کا صرف ایک بند آپ حضرات کی آمادگی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. جتنی جلدی آپ آمادہ ہو جائیں گے میں اپنی فہرست سے شعراء کرام آپ کی بارگاہ میں یکے بعد دیگرے پیش کرتا رہوں گا. کہ وہ فرماتے ہیں تمام مختلف اسما کو یکجا کر کے مدحت کا ایک گلدستہ تیار کیا خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ حور و ملک و خلد و ارم کوثر و طوبہ. شعراء کرام تشریف فرمائے, حور و ملک و خلد و ارم کوثر و طوبہ, سنگ و شجر و کوہ زر و گوہر و دریا, روم و ریع و مصر و نجف یثرب و بطحا, خورشید و نجوم و قمر و گنبد خضراں. بھائی توجہ فرمائے, شعراء کرام کی بزم ہے. آپ حضرات آمادگی کے بعد تھوڑا سا آمادگی کا خیال رکھیے گا, اس کے بعد فوراً یہ کے بعد دیگر بغیر کسی تمیز و تاخیر کے شعراء کرام آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. آپ حضرات متوجہ ہو کے سماعت فرمائیں گے, بیت ملاحظہ فرمائیں اور سب مل کے بولے. اگر ہل دل کی یہ آواز ہے, خدائے سخن کی آواز سے آواز ملا دینی ہے. حور و ملک و خلد و ارم کوثر و طوبہ, سنگ و شجر و کوہ زر و گوہر و دریا, روم و ریع و مصر و نجف یثرب و بطحا, خورشید و نجوم و قمر و گنبد خضرا, خورشید و نجوم و قمر و گنبد خضرا. پوچھے جو کوئی کون امام ازلی ہے, سب دیں گے گواہی کہ حسین ابن علی.
پوچھے جو کوئی کون امام ازلی ہے، پوچھے جو کوئی کون امام ازلی ہے۔ مدرسہ سلطان المدارس میں ایک زمانے میں ایک مصرع ہوا تھا، جناب مصور صاحب نے اس پر ایک مصرع لگایا تھا، بلکہ بات مکمل کر دی تھی، وہ 4 مصرے مجھے سر دست یاد آ گئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ تشریف فرمائے مصرع یہ تھا کہ حکومت میرے مولا کی زمین سے آسماں تک ہے، یہ مصرع تھا، لیکن مطلب یوں بنایا گیا کہ غلط ہے جو یہ کہتا ہے زمین سے آسماں تک ہے۔ مولانا کی بات سے بات آگے بڑھی اور یہ مصرع مجھے یاد آیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے، حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے۔ بھائی توجہ کریں، متوجہ ہو کے بولیے گا، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے۔ چوتھا مصرع بالکل آہستہ سے پڑھوں گا، شعراء کرام کی نظر کر رہا ہوں کہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے، حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے۔ یہ انسان خاک سمجھے گا بلندی میرے مولا کی، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک نہیں۔ چوتھا مصرع تو آپ کے لیے تھا، وہی تک دیکھ سکتا ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک ہے۔ بارگاہ مولا متقیان یعنی مولا کائنات کی شان میں مصرع دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک سلموں میں آپ کی بارگاہ میں ابھی چونکہ غیر طرحی ابھی ہماری فہرست میں 2 نام ہیں جنہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں، اور بارگاہ مولا متقیان تک جب حاضری ہو گئی ہے، میں شعراء کرام کی بس ضیافت ایمانی کے لیے بلکہ ایک مطلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مطلب بتائے گا کہ 2 شعر اور مجھے پڑھنے ہیں تاکہ اس سلموں کو میں دعوت سخن دے دوں کہ شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ شعراء تشریف فرما ہے، مصرع تھوڑا متوجہ ہو کے سن لیں گے۔ بھائی نوجوانوں تھوڑا سا جڑ جاؤ، اس وقت تھوڑا سا جڑ جاؤ، اس لیے کہ ماحول بن گیا ہے اب اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے، علی کا دیکھ کے چہرہ نماز نہیں، یا تو آپ نے مصرع سنا نہیں آصف بھائی، آپ نے ضائع کر دیا، میں پھر سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اور یہ سب ان کے بتائیں گے کہ دیکھیے بات آپ تک پہنچی گی نہیں۔ شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے، شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے، علی کا دیکھ کے چہرہ نماز پڑھتا ہے، تو یقین کے سجدوں سے سیراب ہو رہی ہے زمین، وہ دیکھو دشت میں دریا نماز یقین کے سجدوں سے سیراب ہو رہی ہے زمین۔ اب سب نماز پڑھتے، توجہ کریے گا، یقین کے سجدوں سے سیراب ہو رہی ہے زمین، وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے، تو اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، نصیب حر کا سویرا نماز۔ بھائی توجہ کرے، تھوڑا سا توجہ کرے، اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، خورشید بھائی اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، جو پہنچ جائے اس کے مقدر کو سلام۔ توجہ، اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، نصیب حر کا سویرا نماز پڑھتا ہے، تو نہ جانے کیسا مصلی ہے مرتضیٰ کا دیار، نجف کے صحن میں کعبہ نماز۔ نہ جانے کیسا مصلی ہے مرتضیٰ کا دیار۔ میں کبھی اتنی محنت کرتا نہیں ہوں، لیکن اس شعر کے لیے پوری جان لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ آپ بھی ویسے ہی سنیں گے، کوشش کریے گا کہ اس مصرے کا حق ادا ہو جائے، ورنہ یہ مشکل ہے کہ اس مصرے کا حق ادا سکے۔ بالکل آہستہ سے مصرے پڑھتا ہوں۔ شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے، علی کا دیکھ کے چہرہ نماز پڑھتا ہے، یقین کے سجدوں سے سیراب ہو رہی ہے زمین، وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے، اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے، نصیب حر کا سویرا نماز پڑھتا ہے، نصیب حر کا سویرا نماز پڑھتا ہے، نہ جانے کیسا مصلی ہے، نہ جانے کیسا مصلی ہے مرتضیٰ کا دیار، نجف کے صحن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا کی اس رضا کو سلام، جہاں غدیر کا مولانا، جناب فاطمہ زہرا کی اس رضا کو سلام، جناب فاطمہ زہرا کی اس رضا کو سلام، جہاں غدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے۔ پڑھوں گا انشاءاللہ نماز بھائی، اگر مجھ سے چھوٹ گیا تو آپ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ میں
شوزب بنارسی سلموں سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اس کے بعد جو طرحی سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. یہ کے بعد دیگر شعراء کرام آپ کی بارگاہ میں تشریف مل جل کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات آپ پوری طرح سے متوجہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بزم میں الحمدللہ شعراء کرام زیادہ ہیں. سامعین کی تعداد مختصر ہے فی الوقت. ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں یہ تعداد بڑھے. اور جب ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں شعراء زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سامعین تو باقاعدہ طور سے متوجہ رہتے ہیں اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں. لیکن شعراء حضرات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسا کہ ابھی مولانا اپنی تقریر میں عرض کر رہے تھے کہ ان کو پورے شعر کی جو ہے تختی پر نظر رکھنا پڑتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ بزرگ شعراء سے خصوصی کہ جتنے بھی ہیں یہ شعراء کرام سب آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور سب آپ سے ظاہر ہر اعتبار سے چھوٹے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خصوصی ہمارے بزرگ شعراء کرام ان نوجوانوں کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں. میں درخواست کر رہا ہوں اس لیے کہ ایسا نہ لگے کہ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک کیا کہا جائے کہ یہاں پہ ان شعراء کی مشق ہو رہی ہے، اور اگر بزرگوں سے ان کو حوصلہ ملتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ نمائندگی ساری دنیا میں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سے کچھ نہ کچھ یہ حاصل ضرور کریں گے. یہ بہرحال درخواست کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کی آمادگی کے لیے کہہ دی، کیونکہ بار بار اب ناظم کا وقت لینا، چونکہ فہرست بھی طویل ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور تمامی شعراء کرام کی حاضری ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. مقامی اور بیرونی شعراء کرام یہ سلسلہ مل جل کر اگر منزل کی طرف پہنچے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ حضرات اپنی آمادگی بھری صلوات سنا دیجیے تاکہ میں شاعر آپ کی بارگاہ میں. میں ایک نوجوان شاعر جناب آفتاب عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں طرحی کلام پیش کریں گے. مصرع ہے ذکر حیدر کرتے کرتے. الحمدللہ یہ مجھے سننا تھا کہ آپ حضرات پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں. ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے. یہ مصرع ہے آج کی. ہم سخنور ہو گئے جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے. جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے. غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے. غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے. کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری. وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. جناب شرر نقوی صاحب کی مصر میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر میں رفتہ رفتہ بات. جناب فدا اعظمی صاحب آپ کے روبرو تھے. بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے. آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات. اس کے بعد میں ایک ایسا شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں جو آپ کا مہمان ہے اور ہمارے بزرگ ہیں، بہت دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں شاعر. بھائی ایک صلوات اگر پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو صلوات سنا دیجئے بلند ترین. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند ترین. مقامی شعراء کرام کے لیے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نشتر بھائی کا حکم ہے 7 اشعار وہ پڑھیں، اور انتظامیہ کمیٹی 12 تک اجازت دے رہی ہے. مرضی آنے والے شاعر کی ہے. آپ سب آزاد ہیں اور صاحب اجازہ ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قید و پابند نہیں ہے. لیکن میزبانوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ مہمان بھی ہیں. بس اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. قیصر بھائی میں ایک مہمان شاعر آپ کی بلکہ ایک صلوات پڑھ دیں اس سے بلند محمد والے محمد علیہ السلام. 4 مصرے میں آپ کی بارگاہ میں جو اکثر پڑھتا ہوں چونکہ یہ بزم ولا ہے. میں چاہ رہا ہوں وہ مصرے ذیشان لکھنوی برادر عزیز جناب ذیشان لکھنوی کی یہ 4 مصرے جو میں اکثر و بے ساختہ یاد بھی آ گئے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ بہت کٹھن ہے ولایت کی رہگزر ذیشان.
بہت کٹھن ہے ولایت کی رہگزر ذیشان، بہت کٹھن ہے ولایت کی رہگزر ذیشان، یہاں وجود کو پرچھائیوں سے خطرہ ہے۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ سب کا شرف نہیں ہے ذکر حیدر کرنا، اور یہ محبت ہمارے حصے میں آئی، یہ مقام شکر ہے، ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ذکر ہمارے حصے میں رکھا ہے۔ بہت کٹھن ہے ولایت کی رہگزر ذیشان، یہاں وجود کو پرچھائیوں سے خطرہ ہے۔ علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف کہ آج مجھ کو میرے بھائیوں سے خطرہ ہے۔ علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف، علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف کہ آج مجھ کو اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، اگر کہا ہے سلونی حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ شعراء کرام تشریف فرما ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سنے ہوئے اشعار بھی ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں اور ویسے ہی سنے جاتے ہیں جیسے آیات قرآنی۔ آپ توجہ فرمائیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مصرے پھر سے تمام شعراء کرام ہیں، سامعین سے اس وقت مجھے ذرہ برابر شکوہ نہیں اگر سب خاموش رہیں، میں شعراء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، پھر سے سنا رہا ہوں مصرے۔ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم، اب بھی راز ہو تم۔ تمہاری حقیقت نہ کوئی سمجھا تھا، نہ کوئی سمجھا ہے، نہ کوئی سمجھے گا، یہ سب جانتے ہیں حدیث رسول ہے، کیونکہ یہ ذات مظہر صفات کردگار ہے۔ بھائی توجہ کریں، یہ ذات مظہر صفات کردگار ہے، اور کبھی بھی لامحدود کا مظہر محدود نہیں ہوتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ بھائی توجہ کریں، اگر کہا ہے سلونی حقیقت اپنی بتا دو، یہ مظہر صفات کردگار، یہ لافتہ کا مصداق، یہ صاحب لولاق، یہ وسیع رسول، یہ جانشین رسول، یہ شوہر بطول، یہ کل ایمان، یہ کلمۃ الرحمن، یہ مفسر قرآن، یہ سلطان انس والجان، یہ مرد میدان، یہ مظہر سبحان، یہ مرضی یزدان، یہ شہ سوار بدر و احد، یہ طواف گہے عقل و خرد، یہ ممدوح لسان رب الصمد، یہ اسد اللہ، یہ باب مدینۃ العلم، یہ تاجدار امامت، یہ ثابت قدم، یہ جنب اللہ، یہ حیدر کرار، یہ خیبر کے فاتح، یہ داماد پیمبر، یہ ذوالفقار کے وارث، یہ رہبر انسانیت، یہ باب مدینۃ العلم، یہ عارف مواضع حرب السلم، یہ عمود الاسلام، یہ مرکز دائرہ مناقب اعظام۔ متوجہ ہو جائے، اگر کہا ہے، سمیٹ لی گفتگو، میں نے وقت نہیں بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت نہیں، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم، تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو، تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم۔ آئیے حضرات، آپ متوجہ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے وقت لیا، اس وقت آپ کے مہمان شاعر جناب آصف علی مہدی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں، جو کہ کلکتے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کے خیر مقدم کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مل جل کر بلند ترین صلوات